گوگی بٹ نے ریسنٹلی ابھی ایک پریس کانفرنس اپنی کی ہے. اس پریس کانفرنس کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ کیا وہ خود کو بے قصور ثابت کرنا چاہ رہے ہیں یا اس پریس کانفرنس میں اور کیا کیا باتیں ہوئی ہیں؟ ہمیں آج ذرا ڈیٹیل میں بتائیں. شکریہ مریم. ایکچولی یہ جو پریس کانفرنس ہے نا، اس پریس کانفرنس میں انہوں نے بہت سارے ان سوالات کے جواب دیے ہیں جو وہ سمجھتے تھے کہ دینے چاہیے، وہ اس جو ان کے جے آئی ٹی میں پیش ہونے کے بعد اٹھے، اس میں ان کو گناہ گار قرار دیا گیا. تو بہت سارے سوالات کے جوابات دینے کے ساتھ ساتھ بہت سارے نئے سوالات بھی اس پریس کانفرنس نے کھڑے کیے ہیں. ایگزیکٹلی. اچھا، اب سین کچھ یہ ہے کہ یہ آپ کو علم ہے کہ یہ گوگی بٹ صاحب جو ہے امیر بلاچ کے کیس میں 1.5 سال پہلے ان کا نامزد ان کے خلاف افیئر ہوئی تھی، اور یہ پھر اس کے بعد روپوش ہو گئے تھے. روپوش مین منظر سے غائب ہو گئے تھے. پیچھے ان کا نا بہت افسوسناک واقعہ ہوا. ان کا ایک بھانجا جو ہے، سگا بھانجا، اکلوتا بچہ تھا، وہ ہیوی بائک کے ایکسیڈنٹ میں اس کا انتقال ہو گیا. تو پھر اس کے بعد یہ سامنے آئے ہیں اور بیل کرائی انہوں نے، ری اریسٹ بیل کروائی. ری اریسٹ بیل کروا کے جب یہ سی سی پی لاہور بلال صدیق کمیانہ صاحب کو پیش ہوئے تو انہوں نے ان سے کہا کہ آپ اپنی صفائی جو ہے جے آئی ٹی کے آگے پیش کریں اور جے آئی ٹی کو بتائیں کہ آپ بے قصور ہیں یا نہیں ہیں. خیر، یہ اس کے بعد جے آئی ٹی کے سامنے پیش ہوئے، جے آئی ٹی سے ان کے سوالات جوابات ہوئے، تو بعد میں پتہ یہ چلا کہ جے آئی ٹی نے اپنی فائنڈنگ میں ان کو گنہ گار لکھ دیا. اچھا. اور یہ ایک بات میں آپ کو بتاؤں مریم، یہ پہلی دفعہ ایسے ہوا بہت سارے مقدمات میں. مطلب جو ایوان عدل فائرنگ کیس ہے، جسے مرڈر ہوئے، پھر اس کے بعد ٹیپو ٹرکاں والے کا خود مرڈر ہوا 2010 میں، اس کے اور اس سے پہلے بھی کئی کیسز جو بھی کوئی ان کے اوپر ہوئے، آج تک کبھی بھی یہ پولیس کی تفتیش میں یا کہیں پہ بھی گناہ گار نہیں تھے. نامزد ضرور ہوئے، پہلی دفعہ گناہ گار ہوئے. اچھا، وہ اس میں اب وہ جو گناہ گار ہوئے اور آگے ان کی بیل، ابھی ان کی انٹرم بیل ہے، آگے چلنی ہے، تو ظاہر ہے ہر شخص کے پاس ایک رائٹ ہوتا ہے اپنے سیلف ڈیفense کا. اور اسی طرح جو ہمارا جو آئین جو ہے نا، ہر قسم کے ملزم کو، مجرم کو بھی ایک رائٹ دیتا ہے کہ وہ پروٹیکشن بیل لے کے، جس کو ہم انٹرم بیل کہتے ہیں، ایکچولی وہ پروٹیکشن بیل ہوتی ہے گرفتاری سے بچنے کے لیے. کہ اور وہ بیل کا مقصد یہ ہوتا ہے دینے کا کہ وہ اس دوران اپنی صفائی پیش کر سکے اور پولیس اس کو گرفتار نہ کرے. وہ پولیس کے ساتھ تعاون کرے گا، پولیس کو بتائے گا، اپنی صفائی پیش کرے گا. تو یہ وہ اس میں ہے، ابھی پروٹیکشن میں ان کی آگے پیشی ہے. تو یہ پریس کانفرنس میں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ میرے ساتھ جو جے آئی ٹی میں، اگر میں یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ انہوں نے جے آئی ٹی کے فائنڈنگ کو ریجیکٹ کر دیا، اس کو انہوں نے عدم اعتماد کا اظہار کیا اس کے اوپر. جے آئی ٹی کی فائنڈنگ پہ اس کی وجہ انہوں نے یہ بتائی کہ اس کے اندر کوئی ایک ڈی ایس پی صاحب تھے، وہ ان کا کہنا تھا کہ ان کا تعلق میر بلاچ گروپ کے ساتھ ہے، تو لہٰذا وہ کیسے میرے ساتھ انصاف کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس لیے تو ان کا یہ بتانا پریس کانفرنس میں آ کے ان کے لیے ضروری تھا کہ ایکچولی ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کیونکہ وہ سسٹم کو کافی اچھے سے جانتے ہیں. اچھا، یہاں پر میرا ایک سوال ہے، مجھے یہ بتائیں، ان کے اوپر جو قتل کا الزام ہے، کیا اس کانفرنس میں یہ ہوا ہے کہ انہوں نے خود کو بے گناہ ثابت کیا ہے؟ اچھا دیکھیں، میں نے جیسے پہلے کہا تھا کہ ہر شخص کو رائٹ ہے اپنے بارے میں نا. بالکل. اور یہ جو انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے، یہ انہوں نے، میں سمجھتا ہوں ٹھیک کی ہے. انہوں نے اس پریس کانفرنس میں بتایا، یہ کہا ہے کہ میرا اس مرڈر سے تعلق نہیں ہے. انہوں نے وجہ میں نے جیسے پہلے بتایا کہ ایک پولیس والا جو ہے، اس کا ان کا جاننے والا تھا، اس کے ہوتے ہوئے جو ہے نا اس کے ساتھ انصاف نہیں ہو سکتا. اور اس میں واضح طور پہ انہوں نے اس چیز سے انکار کر دیا ہے کہ جو میر بلاچ کے مرڈر کیس میں ان کا کوئی ہاتھ ہے. اچھا، مجھے بیچ میں یہ بتا دیں کہ قتل کا ان کے اوپر الزام ہے، کیا ان کی دشمنی نہیں ہے؟ ہاں نہیں مریم، ان کی دشمنی تو بڑی پرانی ہے. ان کے فادر سے کے دور سے لے کر کوئی کرکٹ میچ سے، کوئی بڑی لمبی ایک کہانی اور سٹوری ہے ایک، ان کی دشمنی کیسے پڑی. تو اب تک جناب اس جو اڈا فیملی ہے، ٹیپو ٹرکا والی فیملی کے، اس کے دادا بھی مرڈر ہوئے تھے. خیر، لیکن ان کے فادر جو ہے ٹیپو ٹرکا کا جو مرڈر ہوا تھا ایئرپورٹ پہ،
اس کا بھی ان پہ الزام تھا لیکن یہ اس میں کلیئر ہو گئے. پھر اس کے بعد امیر بلاج کا بھی ان کے پہ الزام ہے. تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہماری کوئی دشمنی نہیں ہے. یہ بات انہوں نے کی ہے کہ ہماری کوئی دشمنی نہیں ہے اس کے ساتھ, کوئی دشمنی نہیں ہے. اور یہ دشمنی ان کی کسی اور کے ساتھ ہے, دشمنی ان کی کسی اور کے ساتھ ہے, یہ ہم پہ الزام لگا دیتے ہیں. تو یہاں پہ مجھ سے نا کچھ لوگوں نے یہ پوچھا جب ان کی پریس کانفرنس یہ ہوئی, انہوں نے کہا یہ دشمنی نہیں ہے تو پریس کانفرنس کے دوران یہ جب ان کے دوسری پارٹی کا ذکر آتا ہے اس سے اتنا نفرت انگیز ان کے بارے میں کیوں گفتگو کرتے تھے. کسی نے کہا کہ میر بلاج کیسا بندہ, انہوں نے کہا میر بلاج کی یہ 7 FIRs ہیں. بس اتنی برائیاں جب آپ کی کسی دشمنی نہیں ہے تو آپ اس کے خلاف بات کیوں کر رہے ہیں؟ پھر آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یار ہماری تو کوئی دشمنی ہے نہیں ہے, ہماری سمجھ میں نہیں آتا وہ ہمارے اگینسٹ کیوں پڑے. یہ تو بات کرنے کے ساتھ ساتھ آپ پورا دشمن ہونے کا حق ادا بھی کر رہے ہیں اور آپ بتا رہے ہیں کہ یہی لوگ ہیں, یہ کرمنل لوگ ہیں, یہ کرائم کرتے ہیں, یہ خواتین کو بلا کے ان کے ساتھ تشدد کرتے ہیں. تو یہ پھر اس طرح کی باتیں کیوں؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا. اچھا مجھے یہ بتائیں کیا ان کے کوئی صلح کے چانسز ہیں؟ کیونکہ کیسر بٹ نے بھی ان کے ساتھ صلح کر لی ہے, آپ کو کیا آگے نظر آ رہا ہے؟ ہماری پہلے تو میں آپ کو کیسر بٹ والی بات کا جواب دیتا ہوں, پھر اس کے بعد ان کا جواب دیتا ہوں. جی دیکھیں, صلح اور لڑائیاں ایک مفادات کی گیم ہے, ٹھیک ہے نا. کیسر بٹ صاحب کو تو میں نہیں جانتا اتنا, ان کے بڑے بھائی کو میں جانتا تھا, بابر بٹ لکھو ڈیریا. وہ میرے ایک رپورٹر تھے, میں چونکہ چیف رپورٹر تھا صحافت اخبار کا ان دنوں, یہ تو وہ ایک رپورٹر تھے جمیل کھوکر صاحب, وہ ان کے دوست تھے, ان کے ڈیرے شیرے پہ جاتے تھے. ایک دفعہ انہوں نے مجھے کال کی کہ ان کے دوست کو بابر بٹ کو نا اپنے وہ آ رہا تھا کہ پیشی سے یا کہاں سے, تو پولیس نے ان کو پکڑ لیا تمام گارڈ سمیت. میں نے میرے ایک دوست ہے DIG, ان کو میں نے کال کی یار ایسے دوست ہے, ذرا اس کو ذرا کلیئر کرا دیں. وہ کہیں گزر رہے تھے تھانے میں, وہ ساتھ ہی تھانے کے اندر چلے گئے, ساتھ ہی ان کی مجھے کال آ گئی, اوہ قریشی صاحب یہ کن لوگوں کو پکڑیں گے, تو کرپشن ہے بہت زیادہ ہے. اچھا. میں نے یہ کہا اچھا وہ پکڑے کیوں کیسے گئے. اور ایک اور DIG صاحب ہیں, وہ اس وقت یہ پرویز الہی کا دور تھا, ایکسٹینشن پہ وہاں پہ ایکسٹینشن پہ اس وقت نا ایکسٹینشن مل جایا کرتی چودھری پرویز الہی کے دور پہ نا, جو کوئی آفیسر ہوتا تھا اس ریٹائر ہو گیا تو اس کو 2 سال کی 1 سال کی ایکسٹینشن پہ. وہ DIG انویسٹیگیشن لگے ہوئے تھے پنجاب, انہوں نے کہیں گزرتے ہوئے دیکھا گنیشن نے ان کے پاس ہی کہیں کھڑے, انہوں نے پولیس کو کہا جی ان کو پکڑو فوری طور پہ. وہ چلے گئے وہاں پہ اور انہوں نے کہا جب ان کا پرچہ ہوگا اتنا اسلحہ, تو میں نے اپنے بندے کو بھیج دیا DIG, وہ بھی DIG, انہوں نے مجھے فون کیا, میں نے پھر ان کو وہاں پہ تسلی کرائی. میں نے کہا یہ دشمن دار آدمی ہے, یہ بڑا مشہور آدمی ہے, آپ کو نہیں پتا تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ جو گن مین ہے, یہ جو بندے ہیں جو اس کی سیکیورٹی کے لیے اسلحہ سارا کا سارا لائسنسی ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ جو ہیں یہ میں آپ کو کسی کرمنل کے پیچھے بیٹھوں. میں کہ دشمن دار آدمی ہے, یہ جو کرمنل نہیں ہے, یہ جو کہتے ہیں کرائم وار نہیں کرتا, دشمن دار ہے. تو آپ نہ فیور کریں, اسلحہ سارا جو ہے نا لائسنسی چیک کرائیں. پھر انہوں نے ان کو وہاں سے ریلیز کرایا. اس کے بعد میرے سے ملاقات بھی ہوئی. تو یہ ایک مطلب ڈیرے دار اور دشمن دار اس طرح کے لوگ ہیں. لیکن آگے انہی کے اب ان کا مرڈر ہو گیا تھا بابر بٹ لکھو ڈیریا کا. تو آگے یہ کیسر بٹ لکھو ڈیریا یہ ان کے امیر بلاج کے دوست تھے. اچھا. اب ان کی جو ان کے ساتھ صلح ہوئی ہے ٹیفی بٹ وغیرہ کے ساتھ, گوگی بٹ گروپ کے ساتھ, یہ ایک الگ کہانی ہے. یہ میں آپ کو پوری پھر بتاؤں گا, لیکن اس میں اتنا ہی بولوں گا کہ یہ کہانی ڈیٹیل میں سننے والی ہے. ہاں سننے والی, لیکن اس میں آپ کو بس میں اتنا میں کہتا ہوں جی ان شارٹ مجھے بتا دیں. ان شارٹ یہی میں بتا رہا ہوں کہ نا اس میں ان کا اپنا کوئی مفاد ہے, وہ چیزیں ہو گئی. اب آج ان کی دشمنی پہ ابھی میں نے آپ کو بات بتائی, انہوں نے پریس کانفرنس کے اندر گوگی بٹ صاحب نے یہ کہا کہ ساڑی سے کوئی دشمنی نہیں. اچھا. صلح تو تب ہوتی جب آپ کی دشمنی ہو. پہلے آپ یہ طے تو کر لیں کہ آپ کی دشمنی ہے یا نہیں ہے. خیر ان کا یہ پرسنل معاملہ ہے, یہ صلح کریں یا نہ کریں یہ ان کا آپس کا پرسنل معاملہ ہے. تو صلح تو بڑی ہو جاتی ہے, یہ بھی ہو سکتی ہے, لیکن پہلے ان کو طے کرنا پڑے گا کہ ان کی دشمنی ہے کہ نہیں ہے. اچھا.